علماء کا اس بارے میں اختلاف ہے، ستر عورت یہ یعنی انسان کا ستر عورت کہاں سے لے کر کہاں تک ہے، کون سے اعضاء کو چھپانا لازمی ہے؟ تو مختصر طور پر علماء نے یہ کہا کہ ناف سے لے کر گھٹنے تک جتنے بھی اعضاء ہیں وہ ستر عورت میں شامل ہوتے ہیں، مرد کے، ان کو چھپانا لازمی ہے۔ لیکن اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ وہ تو صحیح ہے لیکن گھٹنا ستر عورت میں شامل ہے یا نہیں ہے۔ کوئی علماء کہتے ہیں کہ گھٹنا ستر عورت میں شامل ہے، اس کو بھی چھپانا لازمی ہے، اور کوئی کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ ستر عورت میں شامل نہیں ہے، اس کو چھپانا ضروری نہیں ہے۔ تو اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر پر چڑھائی کر دی، یعنی خیبر کے لیے لڑائی کے لیے نکلے، جنگ کے لیے۔ تو جیسے ہی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کے لیے نکلے تو ہم لوگ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور حضور علیہ السلام کے ساتھ صبح کی نماز پڑھی۔ جیسے ہی ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صبح کی نماز پڑھی تو حضور علیہ السلام نے خیبر کی گلیوں میں اپنا کیا کیا، گھوڑا دوڑایا۔ جیسے ہی دوڑایا تو ایک صحابی رسول کے ساتھ حضرت سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں بھی اس کے پیچھے بیٹھا اور میرا جو گھٹنا تھا نا وہ حضور علیہ السلام کی ران کو یوں ٹچ ہو رہا تھا، لگ رہا تھا، میں بھی یعنی پیچھے بیٹھا ہوا تھا تو حضور علیہ السلام کی ران کو میرا گھٹنا کیا لگ رہا تھا۔ تو جیسے حضور علیہ السلام گشت فرما رہے ہیں تو آگے چلتے چلتے کیا ہوا، حضور علیہ السلام کی ران سے وہ کپڑا، وہ تامت جو تھا وہ ہٹ گیا، حتیٰ کہ میں نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام کے ران کی جو سفیدی تھی نا وہ بھی دیکھ لی۔ پھر حضور علیہ السلام اور ہم نے کیا خیبر پر چڑھائی کی اور خیبر کو اپنی طاقت سے فتح کر لیا، اور وہاں پر جتنے سارے مشرکین کافر تھے ان پر ہم غلبہ پا گئے اور ان کو اپنی طاقت سے فتح کر لیا۔ پھر جو مال غنیمت ہوتا ہے، مال غنیمت اس کو کہتے ہیں کہ جو مال ان کفار مشرکین کے پاس ہوتا ہے، مسلمان اور ان کی لڑائی ہو تو اگر فتح یاب مسلمان آ جائیں تو جو مال اب ان مشرکین کفار کا ہے وہ مال اب مسلمانوں کے لیے مال غنیمت ہو جاتا ہے، ان کے لیے وقف ہو جاتا ہے کہ جو ہوں گے وہ آپس میں بانٹ لیں گے۔ تو خیبر میں جتنے سارے تھے وہ فتح یاب مسلمان ہو گئے، اب جو مال تھا نا وہ سارے مسلمانوں کا ہو گیا۔ تو جیسے ہی مالوں پر سب نے قبضہ کیا تو حضرت سیدنا داہیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ وہ صحابی رسول ہیں جن کی شکل میں حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام دنیا پر آیا کرتے تھے، یعنی داہیہ کلبی کی شکل و صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آسمان سے دنیا کی طرف آیا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا داہیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور حضور علیہ السلام سے عرض کی، یا رسول اللہ یہ مال غنیمت بہت سارا آیا ہے، اب اس مال غنیمت میں سے نا مجھے ایک کنیز عطا فرما دیں، یعنی ایک عورت عطا فرما دیں جس کو میں اپنے لیے رکھ لوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے داہیہ کلبی جاؤ ان کنیزوں میں چاہیے نا ان میں سے لے لو۔ تو حضرت سیدنا داہیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ نے نا ایک عورت، یعنی اس کا نام ہے صفیہ بنت حی، اس کو لیا، بہت ہی خوبصورت جمیل حسین تھی، اس کو لے لیا۔ تو جیسے ہی لے کر گئے نا تو ایک صحابی رسول نے حضور علیہ السلام سے عرض کیا، یا رسول اللہ یہ صفیہ بنت حی بہت ہی خوبصورت ہے اور بنی نذیر اور اس کے خاندان میں سے سیدہ ہیں، بڑے یعنی اعلیٰ نسب والی ہیں، یا رسول اللہ یہ عورت جو ہے نا آپ کے لیے جستی ہے، اس عورت کو نا آپ قبول فرما لیں۔ تو حضور علیہ السلام نے پھر ان کے پاس ایک پیغام بھیجا کہ وہ عورت واپسی لے کر آ جاؤ۔ جیسے ہی داہیہ کلبی وہ عورت لے کر آئے تو کہا کہ اے داہیہ کلبی اس کے علاوہ جو چاہو تم جن میں کنیز لو یا مال لو، جو چاہو وہ لے لو۔ تو انہوں نے کیا کیا، ایک اور لے لیا۔ پھر حضور علیہ السلام نے اس عورت کو نا بطور مہر کے آزاد کر دیا اور اس کے بعد اس سے شادی کر لی، اور شادی کر کے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، ولیمہ کیا۔ صحابہ کو فرمایا کہ دسترخوان بچھاؤ اور جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے وہ لے آؤ۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ ولیمہ کرنا کیا ہے، سنت مبارکہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ پھر نبی علیہ السلام نے ولیمہ کیا، چمڑے کا دسترخوان بچھایا گیا، کسی صحابی نے کھجور لائی، کسی صحابی نے گھی لایا، کسی صحابی نے ستو لایا، اور یہ چیزیں آ گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کی دعوت کی اور ولیمہ کھلایا۔ اب یہ حدیث مبارکہ بیان کرنے کا مقصد، علماء میں جو اختلاف ہے، کہتے ہیں کہ یہ جو گھٹنا ہے یہ ستر عورت میں شامل ہے یا نہیں ہے۔
اب اس حدیث مبارکہ سے جو یہ کہتے ہیں کہ شامل نہیں ہے، وہ اس حدیث مبارکہ کو جواز بنا کر کہتے ہیں کہ یہ دیکھیں یہ جی ستر عورت میں گھٹنا شامل نہیں ہے. لیکن فقہ حنفی کے مطابق، کیونکہ ہم حنفی کہلاتے ہیں، اس کے مطابق یہ گھٹنا جو ہے یہ ستر عورت میں شامل ہے، اس کو چھپانا لازمی ہے. اب اس کے بارے میں حنفی علماء کرام یہ جواب دیتے ہیں کہ یہ مخصوص فعل تھا، مخصوص حالت تھی، اس حالت میں لڑائی جنگ پر حضور علیہ السلام کا کھل گیا تھا، اور کبھی کبھار انسان کو کسی چیز کی توجہ نہیں رہتی، اسی لیے یہ رہ گیا تھا، ورنہ یہ گھٹنا بھی ستر عورت میں شامل ہو جاتا ہے. اور علماء کا ایک قاعدہ ہے، علماء کہتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کا اور فعل کا تعارض ہو جائے، یعنی مل جائے، حضور علیہ السلام نے ایک بات ارشاد فرمائی کہ یہ یوں نہیں یوں کرو. جیسے مثال کے طور پر ہم نماز میں صرف پہلی رکعت میں رفع الیدین کرتے ہیں. اب پہلے حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ رفع الیدین کرو. پتہ ہے کیوں؟ کہ پہلے مشرکین منافقین اور جو منافق تھے وہ کیا کرتے، اپنے بغلوں میں بت لے کر آیا کرتے تھے، نماز بھی پڑھتے تھے، گویا کہ ہم منافقت میں بھی سچے ہیں، اللہ کی راہ میں بھی سچے ہیں. تو نبی علیہ السلام تو ظاہر باطن کا علم جانتے ہیں، حضور علیہ السلام کو پتہ چل گیا، تو حضور علیہ السلام نے اپنے اصحاب کو حکم دیا کہ رفع الیدین کرو. اب جیسے ہی اللہ اکبر کر کے کھڑے ہوئے تو رفع الیدین، رکوع میں جا رہے ہیں تو رفع الیدین. اب وہ جو منافق تھے جیسے ہاتھ اوپر کرتے ہیں، وہ بت جو ان کے بغلوں میں تھے نا وہ گر گئے. اب جیسے جیسے اسلام پھیلتا گیا، دور رسالت آتا گیا، اسلام کی بلندی ہوتی رہی، پھر حضور علیہ السلام نے دیکھا کہ اب جو ہے نا وہ سارا کا سارا اسلام پھیلتا جا رہا ہے. اب حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ صرف پہلی رکعت کے علاوہ اب رفع الیدین منسوخ ہو گیا، اب کوئی نہیں کرے گا. اب یہ دیکھیں، پہلے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ رفع الیدین کرو، بعد میں کیا فرما دیا کہ حکم ہوگا نا وہ یہ ہے کہ جو حضور علیہ السلام نے منع فرمایا ہے نا اس بات پہ عمل کرنا لازمی ہے. اسی طریقے سے قول اور فعل میں تعارض ہو جائے تو حضور علیہ السلام کے قول کو لیا جائے گا، جو حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے اس پر عمل کیا جائے گا، بلکہ جو حضور علیہ السلام نے کیا ہے اس پر عمل نہیں کیا جائے گا. اب جیسے ہم روزہ رکھتے ہیں، کوئی صحابہ کرام جیسے دور رسالت میں نا حضور علیہ السلام آج جو کہتے ہیں کہ ہم جی حضور علیہ السلام کی طرح ہے، حضور علیہ السلام میں وصال رکھا کرتے تھے. صوم مثال وہ روزے ہیں جیسے آج میں اور آپ روزہ رکھتے ہیں نا بھائی، صبح کو جیسے فجر سے پہلے روزہ رکھ لیا اور مغرب میں کھو لیا. لیکن صوم وصال اس روزے کو کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا، مغرب آیا، پھر کچھ افطار نہیں کیا، پھر روزہ رکھا، یعنی اسی طریقے سے روزہ چل رہا ہے، نہ کھایا نہ پیا، اسی طرح. تو صحابہ نے بھی رکھنا شروع کر دیا. جیسے جیسے صحابہ کرام روزے صوم وصال رکھنا شروع ہو گئے تو صحابہ کمزور پڑ گئے، نمازوں میں چھٹی آنے لگی. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ صحابہ کیوں آ نہیں رہے؟ تو پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ صوم وصال نہ کھا رہے نہ پی رہے، روزہ رکھ رہے، تو صحابہ نے بھی آپ کی محبت کی وجہ سے نہ صوم وصال رکھنا شروع کر دیا. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھ جیسا کون ہے، مجھے تو اللہ تعالیٰ کھلاتا ہے پلاتا ہے. تو مطلب کیا ہوا کہ حضور علیہ السلام نے جو فرمایا ہے اس پر عمل کیا جائے گا، جو کیا ہے ہم وہ کر ہی نہیں سکتے. جو حضور علیہ السلام ہمیں حکم دیتے ہیں ہم اس چیز کے پابند ہیں کہ ہم وہ چیز کریں. تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی نبی مختار صلی اللہ علیہ وسلم کے ان باتوں، ان افعال پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے جو کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا ہے کہ یہ کام کرنے